ناظرین السلام علیکم. اہم بات آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رشید راحیل. آج ہم جس اہم شخصیت سے بات کر رہے ہیں وہ جموں کشمیر کی سیاست میں ایک نام رکھتے ہیں. نہ صرف ملک میں بلکہ بیرونی ملک میں بھی انہوں نے جموں کشمیر کے عوام کی نمائندگی اور ترجمانی کی ہے. میرا مقصد ہے جناب رشید شاہین صاحب. رشید شاہین صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم. چونکہ حال ہی میں آپ نے NCP جوائن کیا ہے اور آپ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ نیشنل کانفرنس اتنی بڑی آرگنائزیشن جس کے ساتھ آپ برسوں تک رہے اور منسٹری میں بھی موقع ملا اور پارلیمنٹ میں بھی موقع ملا، اس کے باوجود وہ چھوڑ کر ایک مرکزی چھوٹی پارٹی میں شامل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیے، وجوہات کیا ہیں، کہانی کیا ہے. اگر اسی ایک سوال پہ بات کرنے لگے تو آپ کے پورا انٹرویو کا ٹائم جو ہے وہ بھی کم پڑے گا. مختصراً میں یہ کہوں گا کہ نیشنل کانفرنس جو ہے ہماری پارٹی رہی اور اس کے رہنما شیخ عبداللہ صاحب ہمارے محترم رہنما تھے اور زندگی کے کئی مرحلوں پہ شاید ان کے بتائے ہوئے راستے پھر سے ایک رہنمایانہ رول کریں گے. لیکن نیشنل کانفرنس جماعت شیخ عبداللہ صاحب کے ڈیمائز کے بعد تھوڑا سا ڈگمگائی اور چلتے کچھ ڈائریکشنز جو ہیں اس کی صحیح نہیں رہی. اب یہ بار بار ایک تنظیم پر، ایک جماعت پر جس میں ہم رہے ہیں، ہم نے مختلف منصبوں پہ کام کیا ہے، بار بار اس کی تنقید کرنا جو ہے وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا. لیکن یہ بات ضرور کہنے کی ہے کہ جو سچویشن کشمیر میں ہے پالیٹکس کی، اور جو کشمیر کا کنفلکٹ جو ہے، میں کشمیر کنفلکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ دو ملکوں کے درمیان جھگڑا فلاں وغیرہ، وہ کنفلکٹ نہیں. وہ تو ایک اپنی جگہ وہ کنفلکٹ ہے ہی، یونائٹڈ نیشن سے لے کر ادھر تک. کنفلکٹ جو ہے وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کا کنفلکٹ پیدا ہوا کشمیر میں. جتنی دیر نیشنل کانفرنس شیخ عبداللہ صاحب کی سربراہی میں، اس کی رہنمائی میں تھی، تو پولیٹیکل تھاٹ جو تھا یا ڈائریکشن جو تھا وہ ایبسلیوٹلی ون ڈائریکشن، ون لیڈر، ون ڈائریکشن اینڈ ون پروگرام. اس میں کوئی کنفلکٹ کہیں نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جو معاملات سامنے آئے اور جو حالات بنے، وہ حالات اتنے پیچیدہ اور ناکارہ ہو گئے کہ اب اس سرزمین پہ مجھے لگتا ہے کہ سیاست کے بارے میں بات کرنا یا یہ کہنا کہ میں سیاست سے وابستہ ہوں، یہ کسی مضحکہ خیز میں، یہ گالی نہیں کہوں گا لیکن مضحکہ خیز لگتا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو. یعنی گھر گھر میں لیڈر پیدا ہو گئے اور گھر گھر میں سیاسی پارٹیاں بن گئی. آپ کے کہنے کا مقصد؟ اللہ بچائے جی، لیڈر پیدا ہو گئے، ٹام ڈک اینڈ ہری، جواری، پھلانا ڈگانا، یہ وہ انفارمر، پتہ نہیں کیا کیا بلا، یہ ساری بلائیں جو ہیں سیاست کے سر چڑھ گئی. اور ڈائریکشن جو ہے پالیٹکس کا وہ کہاں رہا. تو اس لیے ہماری کوشش یہ رہی، جب یہ آرمڈ کانفلکٹ ہوا، بے تحاشا لوگ مرے، ہمارے نوجوان لوگ، اللہ مغفرت کرے ان کو، ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ ایک بے خبری کے ماحول میں اس جنگ میں پھنس گئے اور انہوں نے جانیں دی. اس کو تو ہم نکار نہیں سکتے، اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے، یا ان پر خواہ تہمت بھی نہیں لگا سکتے کہ اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ ایک سوچ کے دھارے میں بہہ گئے. اچھا، اس کے بعد جو حالات ملک میں پیدا ہوئے، ان حالات میں ایسی پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں کہ اگر ہوش سے کام نہ کیا جائے تو مزید نقصانات اور مزید تکلیف جو ہیں وہ لوگوں کو لگ سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا. بہت سارے ہمارے سینئر دوست جو ہیں، نوجوان ساتھی جو ہیں، وہاں پیچھے کا آنے والے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم سے کچھ سنیں، کچھ سمجھیں، کچھ سیکھیں، ان لوگوں کا بھی یہی تھا. مسلسل یہی بات تھی کہ کوئی ڈائریکشن، کوئی راستہ ہمیں لینا چاہیے. تو اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ
کہ ملک کے اندر جتنی سیکولر پارٹیز ہیں ان میں سے کسی ایک سیکولر پارٹی کے ساتھ ہمیں ہاتھ ملانا چاہیے. تو خیر اس میں کوئی ڈفرنس مجھے تو لگتا نہیں ہے. ساری سیکولر پارٹیز جو ہیں، خواہ وہ اکھلیش کی پارٹی ہے، سماجوادی، یا ممتا جی کی پارٹی ہے، یا یہ ہے NCP ہے، یا دوسری چھوٹی بڑی پارٹیاں جو ہیں. سب سے بڑی پارٹی وہاں کانگریس ہے، کانگریس کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وضاحت میں کروں گا. تو BJP کے بغیر جتنے سیکولر الائنسز ہیں، جتنی سیکولر پارٹیاں ہیں ہندوستان میں، ان کے ساتھ ہم کسی مرحلے پر مل سکتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ ملنے کا رستہ بھی ہے. اب سوال یہ کہ کانگریس ہے، اتنی پرانی پارٹی ہے، اور اس ملک میں کانگریس کا رول جو ہے اس کو نکار نہیں سکتے ہیں. جو اسٹالوارٹ لیڈرز کانگریس کے آئے، انہوں نے اس ملک کو شکل دی ہے. آج کل یہ لوگ جو ہے برسر اقتدار لوگ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہرو، ایسے نام لیتے ہیں جیسے وہ کوئی یہی چھوٹا موٹا آدمی تھا یا کچھ غلطیاں کی کچھ کی. وہ حقیقت نہیں ہے. نہرو کا ایک رول ہے اور ایک زمانے پہ وہ حاوی ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی اس کی ہسٹری جو ہے وہ بولے گی. اور ہمارے ملک ہندوستان کی بنیاد، سیاسی بنیاد اور اس کا تسلسل جو ہے کا اہم کردار مانا جاتا ہے. بڑا اہم. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو مطلب سٹرکٹلی میں یہ کہوں گا کہ نیتا جی سبھاش چندر بوس کے اگر کسی کا کنٹریبیوشن ہے وہ جواہر لال نہرو. حالانکہ رستے ان کے الگ الگ تھے، وہ اس میٹنگ میں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ نیتا جی کی وہ ان کا خلوص جو تھا یا ڈائریکشن جو تھا اپنے طریقے سے ان کا صحیح، لیکن اس کے مقابلے میں عدم تشدد کا رستہ جو تھا، افہام و تفہیم کا رستہ جو نہرو جی نے اڈاپٹ کیا، وہ ان کا اپنا صحیح تھا، اور اسی پر اس نے ملک کے اساس پڑا. تو ہم کانگریس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی پارٹی نہیں، یہ پارٹی ہے. اور مس اندرا گاندھی جو ہے اس نے بناؤ اور بگاڑ کے رول اتنی طاقت کے ساتھ کیے کہ کوئی کہتا تھا کہ یہ اتنے کروڑوں عورتوں میں ایک اکیلا مرد ہے. تو یہ بھی باہر کے لوگوں نے کہا، تو اس کو بھی ہم انکار نہیں کر. لیکن کانگریس کا رول جو ہمارے ساتھ تھا، جو نیشنل کانفرنس کے ساتھ تھا، جو جموں کشمیر کے ساتھ تھا، وہ کوئی اپریشیبل نہیں ہے. That is why you have not chosen Congress. I will never choose Congress. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، نیشنل کانگریس کے سہارے شیخ عبداللہ اکیلا کھڑا ہو کر ایک طوفان کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور مارا گیا وہ پیچھے سے. They stabbed him. صاحب یہاں ایک بات کریں گے، دفعہ 370 کے بعد جو سیاسی منظرنامہ جموں کشمیر کا پوری طرح سے تبدیل ہو گیا. اب نیشنل کانفرنس، PDP، کانگریس اور یہاں کی اور ساری جماعتیں جیسے پیپلز کانفرنس اور اپنی پارٹی بھی میدان میں ہیں. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ جبکہ آج ہی نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے یہ کہا کہ اگلی سرکار ہماری ہوگی، we will save all in all seats of Jammu and Kashmir. دیکھیے، میں آپ کو دیانتداری سے یہ بات کہوں گا کہ میرے سامنے الیکشن کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ہوا کرتی تھی. اب کے الیکشن کی وہ حیثیت نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ سب سے پہلے تو سسٹم پہ میرا یقین ہی نہیں ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ تھرو ہوگا، یہ صحیح ہوگا. یہاں پورے ملک میں اندر جو میں دیکھ رہا ہوں، مختلف پارٹیز کے ٹاپ ایشلونز میں کبھی کبھی مجھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو وہاں سے یہ ہوتا کہ بھائی یہ مشین جو ہے یہ بڑی دغا باز ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ سب پارٹیاں خاموش ہیں؟ خیر چھوڑیے مشین کو بھی، اس کا مینیپولیشن کیا ہے کیا نہیں ہے وہ بھی فی الحال ہم ڈسکس نہیں کریں. لیکن آپ یہ بھول نہیں سکتے ہیں کہ بھیا اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن کو کیسے توڑا مروڑا جاتا ہے، قانون کو کیسے ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے، اور جو فیتھ ہماری جوڈیشری پہ تھی، جو ہماری فیتھ جو ہائیسٹ کورٹس پر تھی، ان کی پرفارمنس اگر ہم دیکھیں، میں کرٹیسائز تو نہیں کرتا ہوں، بہت سارے لوگ ابھی کہیں گے کہ بھائی اس کو جیل بھیج دو، یہ ہماری کورٹ کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے. میں اس ڈھنگ سے نہیں کہہ رہا ہوں، کر رہا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے
کہ ایک کوئی آدمی جس کی جان لبوں پہ ہو وہ کسی سے اپیل کرے کہ بھائی 2 قطرے پانی میرے ہونٹوں پہ ڈال دو، اس سے میں زندہ ہو سکتا ہوں۔ اس قسم کا ریلیف جب ہم کورٹ سے چاہتے ہیں تو اس کے لیے سال ہاں لگتے ہیں، مہینے لگتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں۔ جتنی دیر آپ کشمیر کو زمین بوس کر دیں گے، سسٹم کو زمین بوس کر دیں گے، تو اتنی دیر سپریم کورٹ سوائے رہے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ ہمارے لیڈر یہ کہیں گے کہ بھائی سپریم کورٹ میں رکھا ہے بھائی 370 سے جوک۔ خیر اگر تفصیلات میں جائیں نا، ڈیٹیلز میں، تو پھر بہت وقت چاہیے۔ صرف میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو الیکشن کی پوزیشن آج کی ہے اس کا مجھے ابھی پتہ نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب الیکشن کا موقع اگر آئے تو اس وقت ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیسے پارٹیسپیٹ کریں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس حد تک بھی اس بات کا قائل ہوں کہ اگر یہ لگے کہ بھائی یہ الیکشنز جو ہیں مینیپولیٹڈ ہوں گے یا کشمیر کے انٹرسٹ میں نہیں ہوں گے، تو میں ایز اے پرسن، میں ذاتی طور، میری پارٹی کا پتہ نہیں وہ کیا ان کا سٹینڈ کیا ہوگا اس وقت، لیکن میرا سٹینڈ ذاتی طور پہ یہ ہو سکتا ہے دیٹ وی ڈونٹ پارٹیسپیٹ ان دیز الیکشنز unless you have a guarantee that your freedom of expression is not seized۔ اگر فریڈم آف ایکسپریشن آپ سیز کر دیں گے تو الیکشن کیا کریں گے؟ شاہین صاحب، آج کل بہت ساری باتیں جو میڈیا کے ذریعے سے آتی ہے، طالبان نے قبضہ کیا ہے پوری طرح سے حکومت پہ، اور طویل 20 سال کے جنگ کو خاتمہ انہوں نے کیا اور پوری طرح سے طالبان قابض ہو گئی ہے۔ اب ٹی وی چینل پہ یہ بحث مباحثے آتے ہیں بیکاز یو آر انٹلیکچوئل، آپ کئی بار پاکستان گئے، آپ کئی بار انٹرنیشنل یورپی یونین میں چلے گئے ہندوستان کے حوالے سے، کیا لگ رہا ہے کہ طالبان کا کوئی امپیکٹ ہمارے اس ملک یا جموں کشمیر پہ پڑے گا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ طالبان ایز این آرگنائزیشن یا ایز اے گورنمنٹ اور ایز اے مونولیتھ میں اس کی بات نہیں کروں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ جو طالبان جو ہے ان کے ساتھ جو فوجی تھے، ان کے جو ان کے مددگار تھے، فوجی تھے، سپاہی تھے ایک قسم کے، تو وہ سارے لوگ جو ہیں اکاموڈیٹ تو سسٹم میں ہوں گے نہیں۔ تھوڑی اگر ہم الیکشن لڑتے ہیں تو میرے 1 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ آیا ہے، تو اس 1.5 لاکھ میں سے جب میں کسی جگہ پوزیشن میں ہوا تو 10-5 آدمی ادھر ادھر اکاموڈیٹ ہوئے میرے ساتھ، تو 1.5 لاکھ لوگوں کو تو میں نہیں اکاموڈیٹ کر سکا۔ وہ ناراض ہو جائیں یا ان کہ رات کو کوئی ان کے مصیبت آ جائے تو وہ مجھے ڈھونڈے 4 بجے رات کو، 2 بجے رات کو، شاید میں اٹینڈ نہیں کر پایا تو نہیں، پھر میں ان کا نہیں رہا، وہ میرے نہیں رہے۔ یہی ہوتا ہے نا سیاست میں تباہی اب آج کل اسی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ ہیومن فیکٹر ہے۔ اور یہ ہیومن فیکٹر جب وہاں آپریشن میں آئے گا تو وہ لوگ جو بات بات پہ بندوق چلاتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو اگر ان کو دھکا لگے، جو لگنا ہے ضروری لگے گا، کہ کوئی سرکار جو ان کو اکاموڈیٹ نہیں کر پائے گی، ڈریمز کو فلفل نہیں کر پائے تو ان کے ڈریم کہیں گے چلو کشمیر چلو، تھوڑا مزہ بھی لیں گے، تھوڑا پیسہ بھی بنائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ شاہین صاحب، آپ سے ایک آخری سوال جاننا چاہتے ہیں، کل کے ڈیٹ میں اگر آپ کی سرکار یہاں بن جاتی ہے، آپ سرکار میں حصہ دار یا شامل ہو جاتے ہیں، تو کیا ترجیحات ہوگی کشمیر میں؟ کن چیزوں کی ضرورت ہو، کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں، پورے جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں، کن چیزوں پر ترجیحات ہوگی؟ میرے خیال سے ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ایک نئی لیڈرشپ جو ہے امنگ دی یوتھ، ان کو شارٹ کورس دینا چاہیے، سارٹ آف ٹریننگ ان دا پالیٹکس، ایڈمنسٹریٹو افیئرس کی ٹریننگ، تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ کہ بھائی بجٹ کہاں سے آتا ہے، کیسے بنتا ہے، کیسے خرچ ہوتا ہے، پیسے کہاں ہوتے ہیں، کہاں شارٹ فال ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو ہمارے لیڈروں کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کو ایک شارٹسٹ کورس پہ آپ دے دیجئے اینڈ میک اے گروپ آف ینگ لیڈرس، ان سے یہ عزم کروائیے، عہد کروائیے کہ صاحب جب تک ہم اس کشتی کو رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ڈالیں گے تب تک ہم اپنی ذات کو سامنے نہیں لائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا اپنی ذات کو لائیں گے ہی نہیں سامنے، دیٹس ناٹ پریکٹیکل اور دیٹ ہیز نیور ہیپنڈ۔ وہ تو اسلام اور جنگ میں، جہاد میں بھی نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وی کین پٹ اے سلیب، چلو یہاں تک ہم ایک قربانی دیتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں،
اور سسٹم کی حفاظت کرتے ہیں. ایک تو دوسرا یہ کہ ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹیز جو ہیں وہ ہمارے چلانے والوں میں اتنی ہوں کہ وہ لوگوں کو ریلیف دے سکیں. دیکھیے ایک منسٹر نے لکھا کاغذ پہ, لکھا سیکرٹری کو, سیکرٹری نے لکھا سیکرٹری کو, اس نے لکھا ڈپٹی کو, ڈپٹی نے لکھا پتہ نہیں کس کو, کرتے کرتے پٹواری کے پاس پہنچا, پٹواری صاحب تو ہاتھ نہیں لگا. سنگل ونڈو سسٹم ہے نہیں. اچھا, اٹ ول ڈسٹرائے ہیومن ویلیوز بھی ڈسٹرائے ہوئے اینڈ لوگوں کے زندگیاں برباد ہوئی ہیں اس میں. اور تھوڑا سا اگر ہم ان چیزوں کو شارٹن کر دیں, ٹیک اے ڈیسیجن آن دا اسپاٹ. میں بخشی صاحب کے ساتھ میرا اتفاق نہیں تھا, میں سمجھتا ہوں ان کو اس معاف کریں اللہ ان کو بھی ہمیں بھی, میں بھی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی اپنے وقت پہ کیا کیا. لیکن ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی دیکھیے بخشی صاحب, روڈ بنانا ہے میں, اس نے سیکرٹری کو ساتھ اٹھایا, پیسہ ساتھ اٹھایا, فائنانس کا آدمی ساتھ تھا. اچھا بھائی کتنا دینا چاہیے؟ نہیں جی میں ₹1,00,000 چاہیے. میں نے اور لاکھ نہیں دے سکتا. کتنا دینا چاہیے؟ جناب اس میں تو 30,000 دے سکتے ہیں, دے دو 40, ختم کرو. جسٹ دیئر اینڈ ٹمارو ود ان اے ویکس ٹائم سوپور کا جو اندر کی سڑک تھی ود ان اے ویکس ٹائم وہ تھرو تھی. نئے زمانے کی نئی رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے نوجوانوں کو سیاست میں پوری طرح سے اویئر کرنا چاہیے اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے آن سپاٹ فیصلہ جات ہونے چاہیے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے کشمیر کی پالیٹکس میں. یہ تھے جناب رشید شاہین صاحب. رشید شاہین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر ملیں گے اہم بات اور آپ کے ساتھ میں, پھر کبھی کسی اور شخصیت کے ساتھ. تب تک کے دیجیے اپنے میزبان رشید راحیل کو اجازت. اللہ نگہبان. Subscribe mail, press bell icon, never miss an update.